إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. آج کے درس میں جادو کی تعریف اور جادو کی تاریخ اور جادو کی بعض قسموں کا بیان کرتے ہیں. جادو کی تعریف دو قسم سے کی جاتی ہے. ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص معنی. عام معنی کسی چیز کا اثر خفیہ، غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے ہونا. کسی چیز کا اثر دوسری چیز پر خفیہ طریقے سے، غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے، اسے جادو کہتے ہیں. اس کی مثال، میں نے اس موبائل کو اٹھایا ہوا ہے. اٹھانے کا طریقہ معروف ہے، محسوس ہے. میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا ہوا ہے. اگر کوئی شخص کسی طریقے سے اس موبائل کو ایسے اٹھا لے جس میں اپنا ہاتھ استعمال نہ کر، نہ کوئی دوسری چیز استعمال کرے جو آپ کو ہمیں نظر آتی ہے، تو گویا اس نے کسی خفیہ طریقے سے اس موبائل پر اثر کر دیا جس کی وجہ سے یہ موبائل ہوا میں اڑ رہا ہے. اسے جادو کہتے ہیں. دوسری مثال، کسی شخص کو بازو میں درد ہے تو پیناڈول کی گولی کھا لیتا ہے یا درد کی گولی کھا لیتا ہے تو اس کا درد تھوڑی دیر کے بعد جاتا رہتا ہے. سبب کیا ہے؟ درد کے جانے کا گولی کا کھانا. معروف ہے یا نہیں معروف؟ کوئی چھپا ہوا سبب ہے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی شخص آ کر اس پر دم کرتا ہے رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے اور ہاتھ پھیرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کا یہ درد جاتا رہتا ہے. کیا یہ طریقہ جو ہے درست ہے یا نہیں؟ یہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے، معروف اور محسوس چیز ہے؟ معروف چیز ہے. اگرچہ محسوس نہیں ہے جیسے گولی ہم کھاتے ہیں، لیکن معروف ہے کہ قرآن مجید سے اور شرعی جھاڑ پھونک سے درد چلا جاتا ہے. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے اگر کسی شخص کو جسم کسی حصے میں درد ہو تو اپنا دایاں ہاتھ اس جگہ پر رکھے جہاں پر درد ہو، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے. اور کون سی دعا پڑھے؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درد جاتا رہے گا. لیکن اگر کوئی شخص اس شخص کو بلائے جس کے بازو میں درد ہے اور ایسے چٹکی بجائے اور چٹکی بجانے سے اس کا درد ختم ہو جائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یا کوئی تعویذ لکھے جس پہ نمبر لکھے ہیں اور اس تعویذ کے ذریعے سے اس کا درد وہ ختم ہو جائے. یا قرآن مجید کے علاوہ السلام رحمۃ اللہ کسی خفیہ طریقے سے، کسی اور طریقے سے، اشارے کے ذریعے سے یا غیر محسوس طریقے سے، غیر معروف طریقے سے اس کا علاج کر تو اس کا درد ختم ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ جادو ہے. یہ عام مفہوم ہے جادو کا. خاص مفہوم میں جادو کا مطلب ہے خاص قسم کی پڑھائی، جھاڑ پھونک، گرہ ڈالنے کے ساتھ جس کا اثر دل اور جسم پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عقل، دل یا بدن میں کوئی مرض واقع ہو جاتی ہے، تو وہ شخص یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا مختلف بیماروں میں مبتلا ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے. خاص قسم کی پڑھائی جس میں جھاڑ پھونک، گرہ لگانا استعمال ہوتا ہے، جس کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے، بدن پر بھی ہوتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے
جس پر جادو کیا گیا ہے اس کو بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے بدن کی، یا عقل کی بیماری سے وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے، یا وہ مر بھی سکتا ہے. یہ جادو کی تعریف ہے. اور اس کی مثال میاں اور بیوی میں جھگڑا. اس کی دو قسمیں. ایک تو محسوس قسم ہے کہ بیوی نافرمان ہے، ہر چھوٹی بات پر غصہ کر جاتی ہے اور جھگڑا کر دیتی ہے. کوئی سبب موجود ہے اور سبب کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے. دوسری قسم بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے اچانک طبیعت پلٹ جاتی ہے اور جھگڑا بہت شدید ہوتا ہے، طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے. یہاں پر سبب کوئی معروف نہیں ہے، اچانک طبیعت کا بگڑ جانا اور ایک خفیہ طریقے سے حالت کا تبدیل ہو جانا، یہ بھی جادو میں شمار ہوتا ہے. تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. جادو کی تاریخ علماء فرماتے ہیں کہ جادو کب شروع ہوا یہ نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی جادو موجود تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جادو موجود تھا. اس کی دلیل میں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا کہا؟ تم جادوگر ہو، ساحر کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جادو پہلے سے بھی موجود تھا. اور جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، سب پر تہمتیں لگائی گئی جادو کی. کیونکہ نبی جب اللہ تعالی کی طرف سے وحی کا پیغام لے کے آتا ہے اور اپنی امت کو حق بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، شرک سے منع کرتا ہے، بدکاریوں سے روکتا ہے، تو یہ معروف اور مسلم بات ہے کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جو حق کی بات کو سمجھتے ہیں اور اس رسول کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا گروہ جو ہے اس کو مخالفت شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں. تو اسی وجہ سے ایک ہی گھر میں باپ بیٹے سے جدا ہوا، بیوی خاوند سے جدا ہوئی اور بھائی بھائی سے جدا ہوا. تو ان نافرمانوں نے یہ کہا نعوذ باللہ کہ جو رسول ہے یہ جادوگر ہے. جادوگر کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے تفرقہ پیدا کر لیا اپنے اثر سے. اس کا ایسا اثر پڑا ہے کہ پیاروں کو آپس میں جدا کر دیا، الگ الگ کر دیا. تو یعنی یہ بات لوگوں میں موجود تھی پہلے سے کہ جادو کے اثر سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پیاروں کو آپس میں الگ الگ اور جدا کیا جا سکتا ہے. پھر آہستہ سے جادو بڑھتا گیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کی نوعیت وہ نہیں تھی جو اس سے پہلے تھے. اور بابلین کے جو جادوگر تھے بابل کے علاقے کے، بہت مشہور ہوئے عراق میں. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی گفتگو کی. یہ جو جادوگر تھے یہ ان کو صابیہ کہا جاتا تھا. صابیہ کہتے ہیں یہ وہ گروہ ہے جو چاند اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں. تو جادو کے ساتھ ساتھ وہ اس شرک کا بھی ارتکاب کرتے تھے، مشرک تھے اور کافر تھے. اور ستاروں میں لوگوں کی قسمتیں بتاتے رہتے تھے، جو آج بھی بہت معروف ہے. زوڈیک اور دوسرے قسم کے جو بعض اخباروں میں بھی آتے ہیں، بعض میگزین میں بھی آتے ہیں. یاد رکھیے آگے بیان ہو گئے، پڑھنا جائز نہیں ہے، تفصیل آگے بیان کریں گے. ہاں اگر آپ اس کو رد کرنا چاہتے پھر پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عقیدے کے اعتبار پر سچ سمجھتے ہوئے پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے، یاد رکھیں. بہرحال تو یہ شرک اور بڑھتا گیا آہستہ آہستہ. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چوٹی پر تھا، گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی، گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی. اور
جس گھر کے اندر جادو نہ کیا جاتا وہ معیوب سمجھا جاتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں. اتنا پھیل چکا تھا. لوگوں کے رگوں میں جادو اور جادو کا اثر اور جادو سے محبت پھیل گیا تھا. اور فرعون کا قصہ معروف اور مشہور ہے جب اس نے 40 جادوگروں کو پالا ہے، پوسا ہے، اور ان کو جادو کی تعلیم ایک سب سے بڑے جادوگر سے دلوائی. اس نے یہ سمجھا کہ جادوگروں کے ذریعے سے میرا ملک قائم ہے. یہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ کب کہاں سے کوئی خطرہ لاحق ہونے والا ہے تو میں پہلے سے اسے پہلے سے سدباب کر دوں. اور آج کے دور میں بھی یاد رکھیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ گمان ہے کہ ان کی سلطنت اور حکومت جادوگروں کے ذریعے سے ہی چل رہی ہے، یا وہ ہر چھوٹی موٹی بات یا ہر چھوٹی موٹی مصیبت جب آتی ہے تو جادوگروں کی طرف بھاگتے ہیں. اگر جادو کے ذریعے سے کسی ملک کا قیام ہوتا تو فرعون کے جادوگر سب سے بڑے جادوگر تھے، یاد رکھیں پوری تاریخ میں. جب اس کا ملک زائل ہو گیا اور جادوگروں نے توبہ کر لی ہے حق کو دیکھ کر، تو پھر فرعون کے بعد کسی کا ملک اور سلطنت کا قیام نہیں ہو سکتا جادو کی بنیاد پر. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو آیت اور معجزہ دیا اس کی جنس اسی کی طرح تھی جو اس معاشرے میں جو چیز پھیلی ہوئی تھی. جادو پھیلا ہوا تھا، رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیتے تھے، سانپ بن جاتے تھے. لوگوں کو نظر آتا کہ یہ سانپ ہے. ساکن چیز کو رکھ دیتے تھے، وہ متحرک نظر آتی تھی. تو اللہ تعالی نے اس جادو کو توڑنے کے لیے، اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اس کی نوعیت کی ہی معجزہ عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. انبیاء علیہ السلام جتنے معجزات ہیں آپ ذرا غور کریں تھوڑا سا، اسی جن سے ہوتا ہے جو اس ماحول میں چیز بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھا، طب اور ڈاکٹری، مریضوں کا علاج اور حکمت عروج پہ تھی. اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمائے؟ کوڑ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا، برس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا، طبیب عاجز ہو چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے، بیماری فوراً زائل ہو جاتی تھی. معجزہ ہے، آیت ہے. مردوں کو زندہ کرنا یہ انتہا درجہ ہے. کوئی انسان پوری تاریخ میں کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بعض مردوں کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں. تو اب نبی کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہی معجزات عطا فرماتا ہے جو لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے. اگر یہی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام زمانے میں ہوتی تو اس کا اثر اتنا نہ ہوتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو ایک چیز سے گزر گئی ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، یا بہت کم لوگ یقین رکھتے تھے. اور اسی طریقے سے دیکھیں عرب میں لینگویج اور زبان جو ہے وہ اس پر فخر کرتے. وہ کہتے ہیں ہم عربی ہیں اور تم عجم ہو. عجم یعنی ڈیف اینڈ ڈم، گنگے بہرے ہو. اور اسی پر فخر کرتے. اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمایا؟ بہت سارے معجزات تھے. جو سب سے عظیم اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے کون سا ہے؟ قرآن مجید. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ ایسی کتاب دکھاؤ، 10 آیتیں، چلو ایک آیت بنا کے دے دو. ایک آیت بنانے سے بھی عاجز ہو گئے. اس لیے قرآن جو معجزہ ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے گا. بہرحال جادو کے متعلق بات کر رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو آیت عطا فرمائی وہ ہے لاٹھی کا سانپ میں تبدیل ہو جانا، اور ید بیضاء
اپنے ہاتھ کو اپنے آستین میں رکھتے اور جب نکالتے تو اس میں روشنی ہوتی اور یہ ہاتھ چمکدار سفید ہو جاتا. اب اس میں دیکھا جائے، اب ایک لاٹھی ہے، لکڑی ہے، اس کو پھینکتے ہی وہ سانپ بن جائے. کس سبب سے سانپ بنی؟ سبب تو خفیہ ہے، معروف سبب ہے کیا کہ کوئی کبھی لاٹھی سانپ بن سکتی ہے؟ سبب غیر معروف ہے. اور یہ ہاتھ ہے آستین میں ڈال کے نکالنا جو ہے سبب غیر معروف ہے. لیکن کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ معجزہ ہے، معجزہ تھا تو یہ جادو نہیں ہے. یاد رکھیں، جادو معجزے میں فرق ہے. جادو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور معجزہ جو شیطانوں کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے. یاد رکھیں، جادو جو ہے وہ شیطانوں کی مدد سے حاصل ہوتا ہے اور معجزہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتا ہے. یاد رکھیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام کا چیلنج ہوا فرعون کا، تو فرعون نے کہا کہ یہ جو تم نے بھی لاٹھی کو سانپ بنایا ہے اور ہاتھ کو چمکدار بنایا ہے، یہ کون سا بڑا کام کیا ہے؟ میں نے 40 جادوگر پالے ہوئے ہیں جو آپ سے بہتر ہی کام کر سکتے ہیں، تو ہو جائے مقابلہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سا وقت، اب جو چیلنج کر رہا ہے وہ وہی کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں، میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وقت تم بتاؤ کہ کب ہونا چاہیے مقابلہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی حکمت یہ تھی کہ ایک میلہ تھا قریب ہونے والا، تو اس میلے میں اور اس اجتماع میں جہاں پر بہت زیادہ لوگ بستی اکٹھی ہو جائے تاکہ سارے کے سارے لوگ دیکھ کر ان پر اثر ہو. کیونکہ ان کی دعوت جو ہے اگر فرعون نہیں قبول کرنا چاہتا تو لوگ دیکھ لے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. وہ یہ جو کہتا ہے میں رب ہوں، ربوبیت کا دعویٰ کہتا ہے، اور یہ جو جادوگروں کی مدد سے اپنی سلطنت کا قیام کر رہا ہے، تو یہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ باطل ہے. وقت کون سا تھا؟ جگہ تو وہ میلہ تھا، میدان تھا. وقت الضحى، اور ضحى کا چاش کا وقت، یہ وہ وقت ہوتا ہے بہترین وقت جس میں ہر چیز واضح نظر آتی ہے. اگر ابھی ہم باہر جا کے دیکھیں تو سورج چبھتا ہے آنکھوں کو اور بعض چیزیں واضح نظر نہیں آتی اور زیادہ دیر تک آپ آنکھیں نہیں کھول سکتے. لیکن جب سورج ٹھنڈا ہوتا ہے اور ضحى کا چاش کا وقت ہوتا ہے تو اس میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے اور سورج کی روشنی آنکھوں کو چبھتی بھی نہیں ہے. تو ضحى کا وقت مقرر کیا. لوگ جمع ہوئے، جادوگر جمع ہوئے. ایک طرف 40 جادوگر، ایک ہاتھ میں رسی اور ایک ہاتھ میں لکڑی، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیچھے ان کا بھائی ہارون علیہ السلام اور ہاتھ میں لاٹھی. جادوگر نے فرعون اس دن سے پہلے یعنی میدان میں آنے سے پہلے فرعون کو کہا اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو کیا ملے گا؟ فرعون کیا دے سکتا تھا ان کو؟ سب سے بڑا انعام کیا تھا ان کے لیے؟ کہ فرعون کے مقرب ہو جائیں، قریب ترین ہو جائیں. اور فرعون نے کہا تم میرے سب سے اچھے دوست ہو گئے تم لوگ. ان کو کیا چاہیے تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں اب مقابلے میں آمنے سامنے کھڑے ہیں، وہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. وہ یہ درس ہے ہمارے لیے کہ مقابلے مناظرے ہوتے ہیں لیکن شاید ہم نصیحت بھول جاتے اس وقت میں بھی. تو نصیحت پہلے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. بعض اوقات مناظرہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے یا نہیں. تو اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہو مخالف کو نصیحت کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ نصیحت ابھی مان جائے اور مناظرہ شروع کرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے. یہ نہ گمان کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ کی کن فیکون ہے کہ نہیں. تو نصیحت پہلے ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تم جو کرنے جا رہے ہو جادو ہے اور یہ پائیدار نہیں ہے، زیادہ دیر نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو اس نصیحت کی ایک چھوٹی سی چنگاری دل میں بیٹھ گئی. دیکھیں آغاز نصیحت کا تھا لیکن مانے نہیں. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ اب مقابلہ شروع ہو گیا. اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا.
کیونکہ کامیابی ہمارے سامنے ہے. جو سانپ آپ نے بنایا ہے وہ ہم 40 نہیں 80 بنائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے القوا انتم ملقون، جو تم نے پھینکنا ہے پھینکو، دکھاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو. تو انہوں نے لکڑیاں اور رسیاں پھینک دی. اور لوگوں نے دیکھا کہ زمین جو ہے وہ سانپوں سے بھر گئی. میدان پورا، یعنی 40 لوگ ہیں اور 2 ہاتھ ہیں، ایک میں لکڑی اور ایک میں رسی ہے، تو 80 سانپ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فأوجس في نفسه خیفہ، تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا ڈر لگا. تو اس آیت میں ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈر گئے کہ وہ ناکام ہو گئے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، اللہ تعالیٰ سے براہ گفتگو کرتے ہیں، تو کو کبھی ڈر نہیں تھا کہ ناکام ہو، بلکہ ڈر یہ تھا، یہ انسانی فطرت ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اب لوگ تو وہی دیکھیں گے، میں بھی تو سانپ بنوں گا لکڑی کو تھوڑی دیر کے بعد، یہ لکڑی تو سانپ بن جائے گی، تو دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ میں کیسے ثابت کر سکوں گا یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے؟ اب عوام سمجھتے ہیں یہ چیزیں، جاہل کہاں سمجھتے ہیں؟ جاہل تو ہر چیز کو برابر سمجھتے ہیں نا. اب ایک لکڑی آپ نے پھینکی سانپ بن گئی، ایک لکڑی میں نے پھینکی سانپ بن گئی، کیا فرق ہے دونوں میں؟ فاوجس فی نفسہ خیفہ، تو ڈرنے کی وجہ یہ تھی، وہ نہیں تھی جو بعض لوگ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ پھینک دو اسے. کیا ہوتا ہے وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، وہ میں جانوں اور یہ لکڑی جانے. تم نے صرف وہ کرنا جو میرا حکم ہے، پھینکو اسے. اس لیے بعض لوگ کہتے کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں. اگر انبیاء علم غیب مطلق جانتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا قرآن مجید میں فأوجس فی نفسہ خیفہ؟ تو نفس کا تھوڑا سے ڈر گئے. غیب جانتے ہیں کہ اسی سانپ نے ان کو کھا جانا ہے، تو کبھی پریشان ہوتے؟ ہرگز نہیں. تو نبی کبھی بھی علم مطلق نہیں جانتا. علم مطلق اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہر چیز کو جاننا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یاد رکھیں جو کچھ ہو چکا ہے بعض لوگ جان سکتے ہیں شیطانوں کو کسی ذریعے سے، اگرچہ یہ بھی شرک ہے، لیکن جو علم مطلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے حق عطا نہیں فرمایا کہ ہر چیز جانے کیا ہونے والا ہے. پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق عطا نہیں کیا. یاد رکھیں، کیونکہ آپ وسلم زندگی میں بھی دیکھیں بہت سارے ایسے موقع آتے، قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، صحیح حدیث میں بھی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو علم عطا فرمائے وہی ان کو آتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کو علم عطا کیا تو وہ علم غیب ہی رہا ہے ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. تو جب لاٹھی پھینکی تو ایک بڑا سانپ اژدہا بن گیا اور ان سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. اب جادوگر پریشان ہو گئے کیا ہو رہا ہے. جادوگر کا جادو جو تھا وہ آنکھ کا دھوکہ تھا. وہ حقیقتاً یاد رکھیں لکڑی کو رسی کو سانپ میں تبدیل کوئی بھی طاقت نہیں کر سکتی، کیونکہ لکڑی کو لکڑی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور رسی کو رسی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. سانپ کو سانپ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو کوئی بھی مخلوق رسی کو سانپ بنا نہیں سکتی، اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی. جادوگر یہ جانتے تھے، لیکن جب جادوگروں نے دیکھا کہ وہ سانپ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، جو لاٹھی سانپ میں تبدیل ہوئی ہے، وہ حقیقتاً سانپ بن گئی ہے، آنکھوں کا دھوکہ نہ تھا. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اس نے دوسرے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. کیا لکڑی بھی کبھی لکڑی کو کھاتی ہے؟ اور کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ جلا دینا، یعنی اس کو نگل لینا اپنے اندر. جیسے کہ سانپ کبھی دیکھا سانپ کو کوئی چیز کھاتے ہوئے، انڈا کھاتے ہوئے، کسی چیز کھاتے ہوئے اس کو نگل لیتا ہے. تو 80 سانپ وہ ایک سانپ کھا گیا. جادوگروں نے اور کچھ نہ کر سکے، سجدے میں گر گئے اور کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں سچے نبی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ہم نے اسلام اور ایمان قبول کر لیا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے. اب فرعون کیا کرے؟ دیکھیں عجز کی انتہا، کمزوری کی انتہا. اب ظالم بادشاہ کیا کر سکتا ہے؟ سوائے تکلیف اور سزا سنانے کو کچھ کر سکتا ہے؟
تو کیا تہمت لگائی؟ میں جانتا ہوں کہ پہلے سے تمہاری ملی بھگت تھی ہے، تو پہلے سے ملے ہوئے تھے تم، یہ جو تم نے کیا ہے یہ پہلے سے مجھے پتا تھا تم نے ایسا کرو گے، یہ تم دونوں نے مل کے ایسا کیا ہے کہ تم لوگوں نے سجدہ کرنا ہے اور پھر یہ اقرار کرنا ہے کہ ہمارے ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، لیکن اس کی سزا ضرور ملے گی۔ سزا کیا ہے؟ ابھی توبہ کر لو، لوگوں کے سامنے اعتراف کر لو کہ ہم نے مل کے یہ سب کیا ہے، اور تہمت لگاؤ موسیٰ علیہ السلام پر تک لوگ متنفر ہو جائیں، ورنہ تمہارا انجام جانتے کیا ہے؟ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سولی پہ چڑھا دوں گا، یعنی زندگی میں دائیں ہاتھ کاٹنا، پھر بایاں پاؤں کاٹنا، پھر بایاں ہاتھ کاٹنا، پھر دایاں پاؤں کاٹنا، اس طریقے سے چاروں اطراف یہ کاٹنے ہیں، پھر زندہ اگر زندگی باقی ہے سولی پہ چڑھا دینا جب تک مر نہیں جاتے، اور یہ خوفناک ترین طریقہ ہے مارنے کا۔ تو نے کہا اے فرعون، جو تم نے کرنا جا کے کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرنا منظور ہے، اب کفر کا راستہ اختیار ہرگز نہیں کریں گے۔ دیکھیں ایمان جب دل میں بستا ہے تو کیسا اس کا اثر ہوتا ہے بدن پہ اور عقل پہ اور زبان پہ۔ اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے کوئی پرواہ نہیں، سولی پہ چڑھا دوں گا کوئی پرواہ نہیں، مر جاؤ گے بھوکے اور پیاسے، کوے تمہارے دماغ کھا جائیں گے، تمہارے بوٹیاں نوچ لیں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ اقضِ ما انت قاضٍ انما تقضي هذه الحیاۃ الدنیا، جو تم نے کرنا کرو، اس دنیا میں سزا دے سکتے ہو، تو یہ دنیا کس کے لیے باقی رہی ہے جو ہمارے لیے کچھ باقی رہے گی؟ ہم بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تم بھی چھوڑ کے جاؤ گے کل، خالیت ہم بھی جا رہے ہیں، خالیت تم بھی جاؤ گے، لیکن ڈر ہے ہمارے اس دن کا، ہمیں ڈر ہے اس دن کا جس میں حساب ہمیں دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو۔ کیا منہ دے کے جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اتنی بڑی آیت اور معجزہ دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا، یعنی میسج تھا فرعون کہ ابھی وقت تم بھی توبہ کر لو۔ بہرحال فرعون نے سزا سنا دی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے لوگوں کے سامنے اور سورج پہ چڑھا دیے گئے، وہاں پر مر گئے۔ علماء فرماتے ہیں پوری تاریخ میں یہ واحد قصہ ہے جس میں صبح کے وقت یہ لوگ جہنمی تھے، جب نیند سے اٹھے کس تیاری میں اٹھے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کا مقابلہ کرنا ہے اور جادو کے ذریعے سے مقابلہ کرنا ہے، کفر کی انتہا۔ ایک تو نبی کو جھٹلانا ہے، پھر اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اور دونوں میں فرق ہے۔ تو کفر کی انتہا، صبح کے وقت کافر تھے، جہنم کے حقدار تھے، شام میں جنت کی نہروں میں تیر رہے تھے یہی لوگ۔ اللہ تعالیٰ ایسے توبہ قبول فرمائی کہ یہاں سے ان کی جان نکلی، وہاں جنت کی نہروں میں تیر رہے تھے۔ یہ سچی توبہ کی نشانی ہے کہ جان چلی جاتی ہے چلی جائے، واپسی نہیں ہے۔